السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں مد لازم کی اقسام، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مد لازم کلمات قرآنیہ میں بھی آتی ہیں اور مد لازم حروف مقطعات میں بھی آتی ہیں۔ اور کلمات قرآنیہ میں آنے والی مد لازم کی جو شروع کی دو قسمیں ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مثقل۔ اس کے بعد مد لازم کی جو قسمیں حروف مقطعات میں آتی ہیں ان میں سے پہلے قسم مد لازم حرفی مخفف، یہ بھی ہم پڑھ چکے الحمدللہ۔ اب ہم کو پڑھنا ہے مد لازم کی چوتھی قسم مد لازم حرفی مثقل، ٹھیک ہے، اور یہ بھی حروف مقطعات ہی میں آتی ہیں۔ اس کی تعریف ہم دیکھتے ہیں۔ حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد تشدید ہو۔ حروف مقطعات میں حرف مدہ ہے، یعنی کہ الف سے پہلے زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اور اس کے بعد تشدید ہے، تو وہاں پر ہوگی مد لازم حرفی مثقل۔ اور اس کی جو مقدار ہے وہ طول ہے، یعنی کہ 6 حرکات کے برابر لمبا کرتے ہوئے، 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالیں الف لام میم، الف لام میم را۔ اب ان حروف مقطعات کو دیکھتے ہوئے ہم کو بظاہر کہیں بھی حرف مدہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جب ہم ان کو وضاحت کے ساتھ کھول کر جانیں گے تو ہم کو بات سمجھ آ جائیں گی اور قاعدہ بہت اچھے سے کلیئر ہوگا۔ تو پہلے یہاں پر دیکھیے، جب یہ الف لام میم ہم لکھتے ہیں تو یہ تو ہو گئے حروف۔ جب ہم ان کو الفاظ کی شکل میں لکھیں گے، الف لام فا، الف لام الف میم لام، میم یا میم میم، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے لام الف لا میم میم لام ہوا، تو لام پھر لام میں ایک میم ہے آخر میں، اور میم میں شروع میں بھی میم ہے، تو لام کا آخری میم اور میم کا پہلا میم دونوں آپس میں مل رہے تھے، 2 حرف آزو بازو آ رہے تھے، تو پھر کیا کیا گیا، اس کو ضم کیا گیا تشدید دے کر۔ ہم جانتے ہیں نا کہ جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اس کو ڈبل پڑھتے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں پر 2 مرتبہ میم آ رہے تھے تو دونوں کو ضم کیا گیا، ایک دوسرے میں ملایا گیا تشدید کے ساتھ۔ تو اب جو یہ مشدد میم ہے اس سے پہلے غور کیجئے، لام الف لا حرف مدہ ہے، لام الف لا حرف مدہ کے بعد میم مشدد آ رہی ہیں جو اصل میں میم ساکن اور میم مکسورہ یعنی کہ کسرہ والی میم کا مجموعہ ہے، تو یہاں پر ہو گیا نا حرف مدہ کے بعد میم مشدد۔ تو اس طرح سے یہ ہوئی مد لازم حرفی مثقل، ٹھیک ہے۔ اگلی مثال میں بھی بالکل ایسے ہی ہیں، الف لام فا الف، لام الف میم لام، میم یا میم میم، الف لام میم را الف را۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے لام الف لا میم لام، لام کے بعد لام کے آخر میں ایک میم ہے اور میم کے شروع میں بھی میم ہے، میم یا میم میم۔ تو لام الف لا حرف مدہ کے بعد دونوں میم کو ضم کر دیا گیا تو وہ میم مشدد ہو گئی، تو لام میم ہوئی۔ تو اس طرح حرف مدہ کے بعد یہاں پر بھی میم مشدد آ رہی ہیں، تو یہاں پر بھی ہوا حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد تشدید آنا، تو یہ قاعدہ بنا مد لازم حرفی مثقل، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اس کو بغور سنیں اور مثالوں کو بڑے دھیان سے دیکھیں، جو اس کے جز ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں اس کو بھی سمجھیں۔ بارک اللہ فیکم و یسر اللہ لکم، آمین۔